المسیح میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آپ سب کو آمد کا تیسرا اتوار بہت بہت مبارک۔ آپ کو مبارک۔ آج جو ہم نے شمع روشن کی ہے، اس شمع کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ خوشی کی شمع۔ انگریزی زبان میں سے جوائے یعنی خوشی، اور اردو میں سے خوشی کہا گیا ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے سوال کروں کہ انسان خوش کب ہوتا ہے تو کیا جواب ہوگا؟ جب اس کی خواہش پوری ہوتی ہے یا اسے جس سے خوشی حاصل ہو رہی ہو جو وہ چاہتا ہے۔ شاباش، ایک ہاں جی، آگے باجی نے بھی صحیح کہا۔ اطمینان ہو، جب سکون اور اطمینان ہو، سکون اور اطمینان ہو، اور شاباش برکات ملی ہو، اور مشکلات میں سے نکل کر اسے خوشی تو ہے لیکن اس کو وہ محسوس کرتا ہے۔ تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ خوشی، یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں 100% صحیح ہے، کوئی بھی بات غلط نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو کسی ایسی خوشی کی خبر سنائی جائے اور خوشی کی خبر سن کر آپ اس خوشی کی خبر کا اظہار کیسے کرتے؟ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے عزیز ان کے پاس نہیں ہے، جو بیرون ملک ہے، اور اچانک وہ عزیز بتائے بغیر آپ کے گھر پر دستک دے اور آپ دروازہ کھولیں اور وہ آ جائے تو آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اور آپ اس خوشی کا اظہار یا تو آنسوؤں سے کرتے ہیں یا پھر آپ کے چہرے کے تاثرات اور آپ کا پورا وجود اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کے آنے سے کتنی خوشی ہوئی۔ یہ خوشی وہ شخص جس کو ملی ہے وہ محسوس کر رہا ہے، اور دوسری خوشی وہ جو اس خوشی کو دیکھ رہا ہے وہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کو اس کے آنے کی کتنی خوشی ہوئی۔ تو یہ خوشی، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اور یہ خوشی دیکھی جا سکتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے، اور اس خوشی کو دوسروں تک بیان بھی کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے کہ اسی تو انہوں نے گھر گئے ہیں اور تے خوشی نہیں ہوئی، انہوں نے آپ کے لیے کھانا بہت عالیشان تیار کیا تھا، آپ کو جاتے ہوئے تحائف دیے تھے، تحفے دیے تھے، بچوں کو پیسے دیے تھے، لیکن آپ اپنے گھر میں لوٹ کر آ کر کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جانے یا وہاں ہمارے رہنے سے خوش نہیں تھا یا نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ آپ ان کے رویوں، چہرے کے تاثرات اور ان ساری چیزوں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کون آپ کے ہونے اور نہ ہونے سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ جب انسان اندر سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس خوشی کو لفظوں میں بیان نہیں کرتا، یہ سانو تواڈے آن دی بڑی خوشی ہوئی ہے، یہ وہ لفظ نہ بھی کہے تو جو آیا ہے اس نے محسوس کر لینا ہے کہ آپ کے آنے سے اسے کتنی خوشی محسوس ہوئی ہے۔ اس خوشی کا اظہار وہ اپنی باتوں، اپنے ایکسپریشن سے کرتے ہیں، یہ ان سے کرتا ہے اور اپنے جذبات سے کرتا ہے۔ تو خوشی کہاں پر ہوتی ہے؟ خوشی اندر، خوشی ہمارے اندر ہے، اور اسی لیے جو لوگ چہرے پڑھتے ہیں، جو لوگ خیالات کو جانتے ہیں، وہ انسان کی انہی باتوں سے محسوس کرتے ہیں کہ کون کتنا خوش اور کون کتنا ہمارے ہونے سے بیزار ہے۔ سمجھ آئی؟ ہونے سے کتنا کوئی خوش ہے اور کوئی کتنا بیزار ہے۔ تو جب آج ہم آمد کی تیسری موم بتی روشن کرتے ہیں تو دنیاوی خوشی کے ساتھ ساتھ
अगर आपको मालूम हो जाए कि खुदावंद मेरी जिंदगी में आ गया है और उसने मेरी रूह के अंदर बसेरा कर लिया है, तो वो खुशी भी जाहिर होती, वो एक्सप्रेशन भी जाहिर होता। और ये कैसे नजर आता? शायद आपको आजकल रूहानियत की इतनी कमी और फुकदान है कि आपको रूहानी लोग नजर नहीं आते। रूहानी होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान का जो ज़ाहरी रंग है वो कितना रोशन है या कितना गोरा है, इससे हम अंदाजा लगाते हैं जी शायद इस शख्स के अंदर। और अगर जो शख्स रूहानी है उसकी रूह इतनी अंदर से खुश है कि आपको एक बिल्कुल काले रंग वाले शख्स में भी खुदा का नूर और खुदा की मौजूदगी नजर आएगी। और आप कह उठते हैं कि उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा नूर था। नूर की जब हम बात करते हैं तो शायद हम नूर को इन चीजों से रिलेट करते हैं, रोशनियों से रिलेट करते हैं, लेकिन खुदा हमारी अंदरूनी रूहानियत जो है उसको हमारे साथ जाहिर करना चाहता है। तो कलाम हमें सिखाता है कि मसीह का हमारी जिंदगी में होना खुशी से बढ़कर इतनी खुशी है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। तो मैंने शुरू में कहा कि मसीह हमारी जिंदगी में दो तरह से आया और आएगा। ये जो आज मोमबत्ती हमने रोशन की है, आज तो हम उसकी पहली आमद, यानी कि जब वो आज से 2022 साल पहले पैदा हुआ था, उसकी खुशियां मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। वो जश्न मनाने के लिए तैयार कर रहे हैं कि कोई वो छोटा दिन नहीं था कि जब खुदा इंसान बनकर हमारे दरमियान आया। लेकिन उससे पहले जो 2 इतवार हमने मना लिए हैं, ये भी खुशी के त्योहार और इतवार है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें मरने के बाद मिलेगा। लेकिन मैंने पहले इतवार आपको बताया था कि यीशु मसीह की हमारी साथ मुलाकात हमारी इस जमीनी जिंदगी को छोड़ने के बाद होगी, लेकिन वो वाली जिंदगी के लिए हम तैयार नहीं है। वो वाली जिंदगी हमें कबूल नहीं है कि हम क्यों मरे, हम क्यों इस जिस्म को छोड़ें, हम क्यों उस जिंदगी में जाएं जिस जिंदगी में हमारे साथ नहीं है। और यीशु मसीह हमें अपना कहता है और हम उसे अपना कहने की जरूरत नहीं करते। तो मसीह हमें दोनों तरह से तैयार कर रहा है। आपको रूहानी खुशियों से ज्यादा जिस्मानी खुशियों की फिक्र, आप इन दुनिया की बातों पर ज्यादा ध्यान करते हैं, ना सिर्फ के अपनी रूह के बारे में। तो खुदावंद ने आज हमारे लिए एक पैगाम छोड़ा, हमारे लिए एक पैगाम छोड़ा है कि हम क्रिसमस पर और इन आने वाले दिनों में एक दूसरे को कैसी खुशी दे सकते हैं। तो ये अमल है जो मैं और आप कर सकते हैं दूसरों को खुशी देने के लिए। बिगाड़ते तो सभी हैं, रिश्ते नाते तोड़ते तो सभी हैं, एक दूसरे को इकट्ठा होने देते नहीं है लोग। लेकिन अगर आप किसी से नाराज नहीं है तो आप कम से कम ये किरदार तो अदा कर सकते हैं। वैसे तो इंसान का दिमाग बहुत तेज चलता है बुरे कामों में, किसी को नीचा दिखाने में, और खुदा का शुक्र है दिमाग इतने छोटे नहीं है। लेकिन अगर इन कामों में किसी को मिलाने में अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और सुलह करवाते और लोगों को लोगों से मिलाते हैं, तो आज के इतवार की रूहानियत ये है कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि खुशी ली है तो खुशी बांटनी, खुशी देनी है। और ये वाहिद त्योहार है कि जब हम एक दूसरे को मिलने से ही खुश होते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि आप लोग शायद खुदावंद ने आपको बहुत कुछ दिया, बड़े अच्छे अच्छे खाने भी खाएंगे, बड़े अच्छे अच्छे और महंगे कपड़े भी पहनेंगे, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद आपके चेहरे इस बात की अलामत नहीं है कि आप खुश हैं।
تو اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی، اور وہ کون سی ہے؟ وہ ہے کمی خوشی کی۔ تو خوشی حاصل کرے اور خوشی دوسروں کو دے۔ میں نے آپ کو ایک زندہ اور حقیقی مثال دی ہے کہ یہ تحفے ہیں، پیسے پوسے کا تحفہ نہیں ہے کہ ہم دن دیار جائیں جی بڑا قیمتی سوٹ لے لیا، آپ نے جی بڑا کھانے کا سامان لے لیا اور آپ نے ان کے بچوں کو پیسے دے دیے اور بچے خوش ہو گئے ہیں، لیکن جس کے بچوں کو آپ نے دیے کیا وہ خوش ہے؟ اس کو کیا چاہیے؟ تہوار پر باپ کو اپنے ماں اور باپ کو اپنے بچے اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے، کرسمس ہے نا۔ بھائی کو اپنا بھائی اپنے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آنا چاہیے۔ ظاہر سے اندر سے وہ ٹوٹا ہے لیکن ظاہری طور پر وہ ظاہر نہیں کر رہا، ظاہری طور پر وہ ظاہر نہیں کر رہا، لیکن اندر سے وہ چاہتا ہے کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ ہو۔ لوگ بھائی بن جاتے کہ میں تہاڈا بھرا ہوں، وہ بھائی بھائی نہیں ہوتا، ہوتا ہے میں کہتا ہوں کئی دفعہ کہتے جی یہ بھراواں نالوں بھی بات ہے، اور اسی لیے تو پرانے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ بھائی بازو ہوتے ہیں۔ محاورہ سنا نا، کٹ گیا نا تو کہاں پہ جاتا ہے بازو؟ ایسے آ جاتا ہے، کہاں پہ آتا ہے؟ نیچے گرتا ہے، ٹوٹ جائے تو ادھر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے۔ تو یہ اپنی زندگی میں کوشش کرے کہ اپنی زندگی میں اپنے بہن اور بھائیوں کو ساتھ رکھے۔ اور میں اگر غلط نہیں ہوں، کیونکہ میں اپنی بہنوں کو جانتا ہوں، وہ آپس میں ماں اگر نہ ہو تو بہنیں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی دوست ہوتی ہیں۔ دنیا کے سارے دکھ انہوں نے اپنے بہنوں نے آپس میں شیئر کرنے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو فون کرنا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، اور بہنیں بہنوں کی مسائل کا حل ڈھونڈتی۔ اور اگر بہن کسی بہن کے ساتھ نہیں ہے تو اس تہوار پر کیا آپ یسوع مسیح کے مطابق کسی بہن کو کسی بہن کے ساتھ ملا سکتے ہیں؟ پہلی بات، اولاد کے سامنے سارے بچے آئے، اور اگر بچے کے ماں باپ نہیں ہے تو پھر بھائیوں کے اور اسی طرح بہنوں کے، سب اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوتے ہیں، کوئی بھی ناخوش نہیں ہے، معاشرتی طور پر خوشحال ہے، پیسہ پہ ہے ان کے پاس، گھر ہے ان کے پاس، ہر چیز کی فیسلٹیز ہے۔ جو میں نے شروع میں بات کی، جو کمی ہے ان کی زندگی میں وہ ان کے اندر کی خوشی ہے، اور ان کے اترے اور مایوس چہروں کو ہم یہ خوشی دے کر انہیں خوش کر سکتے ہیں۔ تو یہ خوشی آپ دے کر تو دیکھیں، بہنوں کو بھائیوں سے ملا کر دیکھے، بھائیوں کو بھائیوں سے ملا کر دیکھے، بچوں کو ماں باپ سے ملا کر دیکھے، تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو خوشی کا ایکسپریشن ہے وہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ دنیا میں لوگ آرٹیفیشل بھی ہنستے، تو اس لیے خداوند ہماری زندگی میں خوشیاں بھرنا چاہتا ہے، ہمارے درمیان جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں انہیں جوڑنا چاہتا ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ ہمارے اندر ہمت ہونی چاہیے۔ جس طرح میں نے ابھی آپ کو یہ واقعہ سنایا کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کرتے، آپ لوگوں کو متاثر کیسے کرتے ہیں، اور آپ ان کے جذبات کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں۔ میں نے بری بات نہیں کی کہ مسیح نے ہمیں کہا ہے کہ وہ مسکینوں کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے، اندھوں کو بینائی دینے کے لیے آیا ہے، کچلے ہوئوں کو آزادی دینے کے لیے آیا ہے، مایوس لوگوں کو خوشی دینے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور میں آپ کو اس گرجے میں بتاتا ہوں کہ اب یہ نہیں کہ آپ لوگ سنے اور کہیں گے فادر جی نسی فلانے کام واسطے، میں نہیں جانا چاہتا ذاتی طور پر، کسی کے معاملے میں میں نہیں جانا چاہتا۔ مجھ تک نوبت آنی ہی نہیں چاہیے کہ آپ مجھے کہیں کہ فادر جی تسی کچھ کرو۔ شاید لوگ میری عزت کر کے وہ میری بات مان بھی لے، لیکن اس قسم کی خوشی میں نہیں چاہتا جو بائی فورس ہو، زبردستی کروائی گئی۔ اندر سے خوشی ہو اور آپ کہیں کہ جی بس چاکا ہے تو چاکا دور کروانے واسطے میں ضرور آ سکتا ہوں، لیکن آپ کہیں کہ آپ کہیں تو میں یہ کر لوں،
جس کو قبول کر لیا ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں رہتی. تو مسیح جس کے اندر ہے تو مسیح معاف کرنا اور معافی دینا سکھاتا ہے. تو کوشش کرے بھائی اور بہنوں، یہ خوشی کا اتوار ہے. ایک اتوار، ایک اور مومبتی رہ گئی، یہ گزر ہی جانا ہے. پھر کرسمس بھی گزر جانا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ کرسمس جب گزرے تو آپ خوش ہو کر میرے پاس آئیں، فادر جی سانو برکت دیو، اسی لڑ پے سا، اسی غصے سا، ایک دوسرے کو کہندے نہیں سا. تو خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم سب مل کر اس تہوار کو منائیں، سب اکٹھے خاندان کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ رہیں، اور پھر دیکھیں کہ وہ کھانا بھی آپ کے حلق سے اترے گا جو شاید آپ کسی قسم کی، لیکن آپ کے پاس سامنے کھانا پڑا ہے اور آپ کھا نہیں رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر خوشی اور کسی چیز کی کمی ہے. پتہ نہیں میری باتیں آپ پر اثر کرتی ہے یا نہیں، لیکن پھر کہوں گا کہ یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہے. اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو یہ باتیں بتاؤں اور میں بتا رہا ہوں. زبان میری استعمال ہو رہی ہے لیکن شاید خدا میرے ذریعے آپ تک پہنچنا چاہتا ہے. تو خدا کی آواز کو سنے، خدا کی ان باتوں کو سنے اور دوسروں تک خوشی کا پیغام لے کر جائیں. دوسروں کو خوشی دے، دوسروں کو خوشی دے. یہی سب سے بڑا آج کا پیغام ہے، خوشی دے. خداوند خوشی کیسے دیتا تھا؟ کوئی بیمار تھا اس پر ہاتھ رکھ کے شفا دیتا، اندھے کو آنکھیں دے دیتا تھا، لنگڑے کو چلنے کی قوت دے دیتا تھا. اور جن کے پاس یہ میجت تھی وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے. لیکن ہمارے خدا کا شکر ہے ہمارے گھروں میں اس قسم کی بیماریاں نہیں ہیں. نہ کوئی اندھا ہے، نہ کوئی لولا ہے، نہ کوئی لنگڑا ہے، نہ کوئی بہرا ہے، نہ کوئی اور قسم کی بیماری. جو بیماری اور تکلیف ہمارے اندر ہے وہ نا اتفاقی کی، ایک دوسرے کو قبول نہ کرنے کی، اور یہ بیماریاں خداوند ہاتھ رکھ کر آپ کے خاندانوں سے دور کرنا چاہتا ہے. تو خوشی کا اتوار ہے تو اس خوشی بانٹیں اور ایک دوسرے کو خوشی دیں. خداوند آپ سب کو اس تہوار اور آنے والے دنوں میں اس کی کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسیح خدا.